حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گے. عمران خان صاحب سیاسی لیڈر ہیں اور اس میں کیا قباحت ہے کہ وہ کیوں سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے آج 3 بیانات سامنے آئے. ایک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، پھر دوسرا وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، پھر انہوں نے کہا کہ وہاں سے چلے اور ووٹ کو عزت دی گئی. اور پھر تیسرا انہوں نے جو معاملہ سامنے رکھا وہ انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی صاحب کو ہم نے کہا کہ وہ سیاسی لوگوں سے بات چیت کریں. ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ وہ سیاستدانوں سے بات چیت کریں. سیاستدانوں سے تو انہوں نے بات چیت کرنی ہے. تحریک تحفظ لیکن جہاں وہ مذاکرات کرنے چاہتے ہیں انہوں تو انکار کر دیا کہ میں وہاں نہیں کر سکتا. دیکھیں، تحریک تحفظ آئین کی حیثیت سے ان کے وہ سربراہ بھی ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، وہ اس کی حیثیت سے تو وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تمام لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. نواز شریف صاحب سے بھی ان کا رابطہ ہے اور میں یہ خبر بھی دے رہا ہوں اور اطلاع بھی میری ہے کہ ابھی گزشتہ روز انہوں نے جو ایک وفاقی وزیر کے تھرو نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا تو نواز شریف صاحب نے ان کو یہی آگے محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ جواب پہنچایا ہے کہ آپ کے لیے تو تمام ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اینی ٹائم، آپ سے ہمارا ایک اچھا تعلق ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی کا کوئی پیغام لے کر آنا اور اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت یا مذاکرات کی طرف کوئی بات چیت کرنا، تو انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی میسیج بھجوایا ہے کہ ہم اس پر بات چیت نہیں کریں گے، ہم صرف دیگر معاملات پر جو ہے وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. لیکن ان معاملات کو لے کر کے اس پی ٹی آئی، کیونکہ وہ سانحہ 9 مئی پر وہ بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں نواز شریف صاحب، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر تو میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور کون سا راستہ لیتے ہیں. دوسری بات جو آپ ابھی کر رہی تھی، جو اصل میں طاقت کی جو پوزیشن ہے جسے آپ طاقت کا مرکز کہتے ہیں، ان کی طرف سے تو بالکل صاف جواب ہے، چٹا جو ہے جواب دے دیا گیا ہے کہ ہم نے کوئی آپ سے بات چیت نہیں کرنی. اگر آپ کا معاملہ ہے تو وہ سیاستدانوں سے بات چیت کریں. اور جمہوری ممالکوں میں اگر دیکھیں تو وہاں پر سیاستدانوں سے ہی مذاکرات کے لیے ذریعے ہی راستے ہموار ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی ایک اڑی لگا لیں کہ ہم وہی بات کریں گے، انہی کا کوئی نمائندہ منتخب کریں، وہ بات چیت ہوگی، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ماضی میں جس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ 2 پہلو ہیں. ایک جس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، یہ تو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کیا، جھنڈا لگایا اور جھنڈا لے کر ایسے پاکستان میں پھرے کہ ووٹ کو عزت دو. انہوں نے پورا ایک اسلام آباد سے لاہور تک ایک کمپین، پورا جلسہ کیا، کمپین لانچ کی، بیانیہ بنایا. اور پھر ایک وقت آیا کہ گجرانوالہ میں تقریر کس کو یاد نہیں ہے، کس کو بھول گئی. میں خود وہ کور کرنے گیا اس جلسے میں، کون سے انہوں نے سخت الفاظ کا استعمال کیا، ووٹ کو عزت دو کو اڑا کے رکھ دیا. اور پھر آگے آگے 1 لائن آہستہ آہستہ پوزیشن پر چلتے چلے گئے. اور پھر ہم نے وہ بھی دیکھا وہ انڈائریکٹلی میسیج کنوے کر رہے تھے کہ ہمارے سے رابطے میں ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 2019 کا معاملہ تھا جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو انہوں نے یہ بات کہی اپنے پارٹی ممبران کو کہ آپ جائیں اور ان کی ایکسٹینشن کی بات کریں. تو وہ ووٹ کا عزت دو کا بیانیہ کہاں چلا گیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو الزامات لگتے ہیں کہ جب یہ برطانیہ میں موجود تھے تو نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے وہاں پہ ایکسیس دی گئی، کس طریقے سے پروٹوکول سے پاکستان لے کر آئے اور معاملات کو آگے لے کے چلے، یہ کسی سے نظر انداز نہیں ہے. اور پھر کس طریقے سے ابھی یہ جو ایک سروے بھی ایک آیا چند دن پہلے، کس طرح 130 حلقے کا پر سوالات کرے ہو گئے کہ کس طریقے سے یہ جیتے ہیں. پھر انتخابات کا معاملہ فارم 45 47 کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ بھی بات تو درست ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نظر انداز کرتے ہوئے وہ کسی اور پوزیشن پر چلے گئے جس کی بانی پی ٹی آئی بات کر رہے ہیں. لیکن اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی جو بات کر رہے ہیں کیا وہ خود اس پوزیشن پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ ماضی میں تو ان کی تاریخ ایسے نہیں ملتی. ایک طرف وہ یو ٹرن لیتے ہیں، پھر یو ٹرن پر یو ٹرن لیتے ہیں. اگر ان کے ماضی کی تاریخ جب اقتدار میں آنے سے پہلے جب وہ لاہور میں صحافیوں سے ملاقاتیں کرتے تھے تو اس ٹائم وہ کن کی باتیں کرتے تھے، کن کا جھنڈا لے کر پھرتے تھے کہ جنرل باجوہ سب سے بہترین جنرل ہیں. اور پھر جب اقتدار میں آئے تو اس وقت بھی صحافیوں سے بات چیت کی گئی تو یہ معاملہ سامنے رکھا گیا. وہ خود بھی جو ہے وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ بوٹ پر کو عزت دی، وہ خود بھی دیتے رہے ہیں. اور آج بھی وہ بانی پی ٹی آئی اصل میں ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہی جو ہے وہ ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھوں گا. پاکستان کی تاریخ ہے جو بھی اقتدار میں آیا وہ اسی راستے کے سے آیا اور اسی کے پوزیشن کے بعد
आने के बाद फिर आगे सियासतदानों ने क्या किया? सियासतदानों ने अपने कारोबार खोलना शुरू कर दिए, अपने दाएं बाएं वालों को नवाजना शुरू कर दिए, बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिए, शराफिया को नवाजना शुरू कर दिया। फिर वो एक अलग कहानी है। तो जब ये खुद जो है अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारते हैं, फिर ये एक वक्त आता है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो आना पड़ता है ताकि मुल्क की बागडोर संभालने के लिए। ये कहना कि बानी पीटीआई एक तरफ बात दुरुस्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बात वो अपनी तरफ भी दुरुस्त कर रहे हैं, वो अगर उसकी बात पर सवालिया निशान उठा रहे हैं तो उन पर अपने भी सवालिया निशान है। बानी पीटीआई को यकसू होकर वन लाइन एजेंडा देना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। एक तरफ वो कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, पहले मैंडेट वापस, अगर मैंडेट ही वापस मिल गया महरीन, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज की? संजीदगी दिखानी पड़ेगी इसके साथ। बिल्कुल सर, साहब आपकी तरफ करना चाहता हूं। जी आदिल साहब, मैं एक बात करना चाहता हूं, जस्ट फ्यू सेकंड्स। ये लेकिन बानी पीटीआई का जो बयान है ना, इसने नून लीग को परेशान जरूर कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा जी बातचीत करना चाहते हैं, फौज भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। यकीन करें कि नून लीग की सफों में बड़ी हलचल है इस बयान के बाद। नून लीग तो ऑटोमेटिकली इतना परेशान है उनकी सफों में। आप कहते हैं परेशानी, मैं कहता हूं खतरनाक हद तक खौफ फैला हुआ है कि अगर जो है मुआशी हालात बेहतर ना हुए तो फिर हमारे बयानिए तबाह। 45, 47 से लेके बयानिया तबाह। कौन सा बयानिया शुरू किया गया था? मुल्क को नवाज दो। और आज हम देख रहे हैं मुल्क को बचाने से कोई इनके पास बयानिया कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, एक बंदे का मुकाबला कर रहे हैं, मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। साहब से